زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ربي في كلامه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھا۔ تو میرا آج کا خطبہ جمعہ اللہ رب العالمین کا وہ پیغام، اللہ تعالیٰ کی وہ نصیحت کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم کے تحت ہے کہ اہل ایمان کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن ہونے کے ناطے کہ ہمارا سامنے والا بھائی وہ بھی مومن ہے، تو ایک دوسرے کا یہ فریضہ بنتا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ تو لہٰذا ایک اصلاح کی مقصد سے سب سے پہلے تو اس میں میری اصلاح ہے، پھر آپ تمام تک ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے
تو سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے فضل اس کے کرم سے ماہ رمضان جو خیر و برکت والا مہینہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نیکیاں اور عبادتیں جمع کیں، جو مغفرت والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ رب العالمین خاص کر کے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے، وہ بابرکت مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کی عبادتیں اور اعمال کے تعلق سے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی نیکیاں کی، جو بھی عبادتیں ہم نے انجام دیں، سب سے پہلے ان اعمال، ان عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی ہم کثرت سے دعا کریں۔ اس لیے کہ ایک انسان کو اللہ کی توفیق سے اگر نیکی کرنے کا موقع مل جائے، یا اللہ کی توفیق سے اگر کوئی وہ عبادت انجام دے، تو اس نیکی اور اس عبادت کے بعد ایک لازمی تقاضا ہے، ایک ادب ہے، جو انبیاء رسول علیہم الصلاۃ کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ سنت ہے کہ نیکی اور عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبول دعا کریں۔ اس لیے کہ اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو خلیل ہیں، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دوست بنایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے روئے زمین کا جو سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جب اس کی بنیاد رکھی، ایک ایک پتھر جب اس کعبۃ اللہ کے لیے رکھ رہے تھے، یہ بہت ہی عظیم ترین عبادت تھی، بہت ہی افضل ترین عمل تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس عبادت اور نیکی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب العالمین، ہم جو یہ نیکی جو عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو یہ ہم سے قبول فرما لے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا، انسان نیکی کرے، عبادتیں انجام دے، اس کے بعد یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اور صحابہ کے تعلق سے آپ دیکھیں، لطائف المعارف کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد سے لے کر کے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کیں، اللہ وہ نیکیاں اور عبادتیں تو ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہ سب سے پہلی نصیحت ہے جو ہم اور آپ کے لیے ہے۔ اور دوسری نصیحت وہ کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انجام دیں یا جو نیکیاں ہم نے کی، کیا اس کا تعلق صرف رمضان کے مہینے تک ہی ہے، یا اس کے بعد بھی ہم اور آپ کو وہ نیکیاں انجام دینا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں ایک بڑا ہی مشہور ایک مقولہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، شاید آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا کہ ذهب الضيوف وبقي الاهل، اور بہت سے لوگوں نے شاید اسٹیٹس میں بھی اس کو رکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزر گیا، رمضانی جو تھے، جو رمضان کے مہمان تھے، وہ چلے گئے، رمضان کا مہینہ گیا وہ بھی چلے گئے، وبقي الاهل، جو رمضان سے پہلے جو مسجدوں میں موجود تھے وہ دوبارہ وہی لوگ مسجد میں ہیں۔ اور مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی نیکی کو یا کسی عبادت کو یا کسی عمل کو کسی خاص مہینے یا وقت کے لیے کبھی وہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن کے سامنے اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے،
ہم اور آپ جو یہاں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اور آپ کے آنے کا یہاں پہ ایک مقصد ہے. ایسی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بس دنیا میں آ گئے، کہ ماں نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، اس کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، پھر بچپنا تھا، پھر کھیل کود میں بچپنا گزر گیا، پھر جوانی آئی، جوانی میں ذمہ داری، شادی کرا دیا، اس کے بعد بچے ہوئے، پھر انسان کمایا بیوی بچوں کے لیے، اور ایک وقت آیا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، پھر مسجد میں ایک کسی جگہ کو خاص کر لیا، پھر موت آ گئی، وہ مر گیا اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا. یہ ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرشتوں سے ایسی ایک رائے مشورہ کیا جو بہت مشہور بات ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے جب خلیفہ کہتے ہیں ایک ایسی قوم کہ جو ایک کے بعد جو دوسرے آتی رہے، آدم علیہ السلام، ان کی نسل، ان کے بعد ایک دوسری قوم، اس کے بعد قومیں، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ نے جب انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے یا بھیجنے کے مقصد کو جب فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللہ تعالیٰ ایسی انسانیت کو یا ایسی قوم کو تو کیوں کر پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ ایسی قوم کو تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر تیری عبادت اگر مقصد ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری مخلوق، ہم تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، پھر یہ انسانیت کا سلسلہ چلا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یعنی انسانوں کی پیدائش کے تعلق سے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ انسانوں کی جو فطرت ہے کہ قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کا خون بہانا، فتنہ و فساد کرنا، تو انہوں نے یہی چیز اللہ کے سامنے رکھا. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے، ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. بنا مقصد کے زندگی گزارنا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک انسان ایک سفر کرتا جا رہا ہے، گھر سے نکلا ہے اور سفر کر رہا ہے، سفر جاری ہے، لیکن اس کو پتا نہیں کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے. ہم اور آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے ایسا مسافر ہے جس مسافر کی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ہی معلوم نہ ہو، کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایسے ہی بس ہم جی رہے ہیں، تو میرے بھائیو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے انسانیت کی زندگی کے مقصد کو سورہ ذاریات میں کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس روئے زمین میں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت انجام دیں. یہ ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ اپنے مقصد کو جان اور پہچان کے اپنی زندگی کو نیکی عبادتوں میں گزار رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو نیکیوں کو، عبادتوں کو کسی خاص وقت کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے چہرے ہیں جو رمضان میں ہمیں نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے رمضان گیا وہ بھی چلے گئے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ ہی مومن اس طرح ہوتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 51 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے تقریباً پورے قرآن مجید کے اندر 51 ٹائمز یعنی 51 مقامات پہ اللہ نے کہا کہ ایمان
اور عمل صالح. اگر کوئی مومن ہے، اگر جس کا اللہ اور اس کے نبی پر ایمان ہے، اس کی زندگی میں عمل موجود ہے. اور اگر کوئی مومن ہے، اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. بے عمل مومن نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ رب العالمین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، وہ کبھی اپنی زندگی میں بے عملی کا شکار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. یعنی جب سے ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان آ جائے، تو اس وقت سے لے کر کے ہم اور آپ کو موت کے آنے تک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. نیکی انجام دینی ہے، عبادتیں ہمیں کرنی ہیں. ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے کہ ہم نے کسی عبادت کو، کسی نیکی کو خاص کسی مہینے کے اندر کر لیا، اور جیسے وہ مہینہ گزر گیا اس کے بعد میں وہ نیکیاں، وہ عبادتیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کی راویہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سی عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. انسانوں کی نیکیوں میں، عبادتوں میں، اعمال میں اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں، وہ عبادتیں، وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں کہ ایک بندہ وہ نیکی، وہ عبادت، وہ عمل لگاتار کنٹینیو مسلسل کرتا رہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اب مختصر عمل کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کی زندگی کا وہ عمل، وہ نیکی، وہ عبادت لگاتار ہونی چاہیے، مسلسل اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جوش آیا، جذبہ آیا، ہم نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ عبادت، وہ نیکی انجام دی، جیسے ہی جذبہ ختم ہوا، ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ عبادت بھی ہم نے چھوڑ دیا. ایسا معاملہ ہونا نہیں چاہیے. مومن کی زندگی میں عمل اور نیکی وہی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ہم اور آپ زندہ رہنے کے لیے سانس جو لے رہے ہیں. ہم اور آپ جو زندہ ہیں، ایک ہلکی سی ہوا ہے جو گزر رہی ہے، جو ہم اس کے ذریعے سے آکسیجن سانس لے رہے ہیں. اس طرح مومن کی زندگی میں عمل کی حیثیت ہوتی ہے. اگر آپ مان لیں اچانک ایک زوردار آندھی یا طوفان یا ہوا آ جائے، کیا ہوگا؟ سب کا سب ختم ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا. یا ہوا آنا رک جائے، بند ہو جائے تو بھی انسان مر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، انسان کو باقی رکھنے کے لیے ایک معتدل، ایک ایسی ہوا اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے جو آسانی سے چلتی ہے اور انسان اس سے سانس لیتا ہے، جو انسان کے جسم کے لیے وہ بالکل فٹ اور مفید ہے. بالکل مومن کی زندگی میں عمل کی وہی حیثیت ہے، وہی مقام ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، تراویح کا وقت کیا ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ساری عبادتیں پورا رمضان انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا. لیکن رمضان جیسے گزر گیا، اللہ کے بندے فجر کی فرض نماز میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نام ہے. حالانکہ یہ نفل عبادت ہے، سنت نماز ہے. فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہ تہجد کی نماز ہے. اگر کوئی پڑھ لے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے،
اگر نہ بھی پڑھ لے تو اس کے لیے کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے. لیکن اگر وہ فرض نماز کو چھوڑتا ہے، تعجب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن وہی رمضان کے بعد فرض نمازوں کے اندر 1 یا 1.5 یا 2 صف بہت مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے. یہ کون سا معاملہ ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے اگر کوئی ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے. لیکن تہجد کی نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، لیکن فرض نماز کا مقام و مرتبہ سنت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. لیکن رمضان میں تراویح میں جتنے لوگ نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد فرض نمازوں کے اندر لوگ ہمیں غائب نظر آتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرض کا کیا مقام ہے، سنت یا نفل کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو بتانے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ مومن کی زندگی میں عمل یا نیکی کسی خاص مہینے میں بہت زیادہ ہو اور اس کے بعد بالکل نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت ایک خاتون ہیں. یہ بیان فرماتی ہیں، اس حدیث کی راویہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو في رواية وبني له بيتا في الجنة. یہ حدیث کی راویہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنا، اس کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں وہ بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم، کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ اللہ تعالی کے لیے ہر دن 12 رکعة تطوعا، اگر 12 رکعت جو جس کو ہم رواتب نماز کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر کوئی دن اور رات میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مسلمان مرد یا عورت غیر فریضۃ فرض اگر کوئی پڑھتا اس کا اہتمام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا بنى الله له بیتا فی الجنہ، کہ اس 12 رکعت کا اگر کوئی اہتمام کرے، پابندی سے اگر کوئی اس پر عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور ایک دوسری روایت میں وَبُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، یا اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فقالت ما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ حدیث میں نے سنا، اس وقت سے لے کر کے میں نے اب تک اس نماز ان 12 رکعت یا رواتب نماز یا سنت مؤکدہ کو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. یہ مومن کی زندگی میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا ان کی تعلیمات کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. یہ حدیث ہم بھی سنے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ 12 رکعت رواتب نسکارا ہے نا، 12 رکعت رواتب نسکارا. لیکن ہمارے ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کے ایمان کا آپ جائزہ لیں. وہ ایک عورت ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ حدیث کہ دن اور رات میں
جو 12 رکعت جو رواتب نماز ہے، اس کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اس وقت سے لے کر کے میں نے آج تک یہ رواتب نماز میں نے چھوڑا نہیں۔ شاید انہوں نے موت کے وقت تک انہوں نے اس کا اہتمام کیا، موت تک انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ اور دوسری حدیث میں وہ خود کہتی ہیں، دوسری حدیث میں بھی وہی اسی کی راویہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ 4 قبل الظہر، کہ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس کا علم ہے، ہمیں سے کسی اگر پوچھا جائے وہ بتا دے گا کہ رواتب نماز کون سی ہے۔ ظہر نسکارت منو 4 رکعت، ظہر نسکرچیتا الپینے جن رکعت، مغرب نسکرچیتا الپینے جن رکعت، عشاء نسکرچیتا الپینے جن رکعت، صبح تو فجر نسکر اکرو منول جن رکعت، ഇത് 12 رکعت رواتب നിസ്കാരായി തീർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഇൽമുണ്ട്, അമൽ എവിടെ ഉണ്ട്? علم ہر ایک کو الحمدللہ الا من رحم ربی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق یا رحم ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھیں یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، ہر بار ہمارے کانوں سے حدیث ہمیں ٹکراتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سنت نمازوں اہتمام نہیں کرتے۔ اور ایک خاتون وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے میں نے اس کو سنا، میں نے کبھی بھی اس 12 رکعت نمازوں کو میں نے چھوڑا ہی نہیں۔ یہ عمل کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے مومن کی زندگی میں۔ اور میرے بھائیوں، ابھی فی الحال حال میں کچھ مہینوں پہلے مدینے کے ایک بہت بڑے شیخ اسماعیل الزیم ابو الصبا، ان کا انتقال ہوا رحمت اللہ علیہ۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، ابھی کچھ مہینوں پہلے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ شیخ اسماعیل الزیم ابو الصبا، ان کا انتقال جب ہوا تو ان کی عمر 96 ایئرز تھی، 96 سال کی عمر میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا نام میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ انسان ایک مومن کی زندگی میں ایک نیکی یا عبادت کسی ایک وقت کے لیے خاص ہونا نہیں چاہیے، جب تک کہ اسے موت کا بلاوا نہ آ جائے، موت کا فرشتہ جب تک آگے اس کی روح کو قبض نہ کرے، اس وقت تک اس کی زندگی میں نیکی اور عمل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر کوئی بھی حج کرنے والے حاجی یا عمرہ کرنے والے کوئی بھی اگر مدینہ پہنچ جاتے، ان حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فری مفت میں سب کے لیے چائے، کافی اور کھجور کا انتظام کرتے۔ جتنے بھی حج کرنے کے لیے آتے، جتنے بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے، اور جب وہ مدینہ پہنچتے، ان حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے فری میں چائے، کافی اور کھجور کا انتظام کرتے۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے انہوں نے کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے نقل کیا وہ یہ کہ 40 سال سے یہ اللہ کی راہ میں یہ ان کی خدمت کر رہے تھے۔ 40 سال سے، 40 سال کوئی دکھنے میں 10 20 30 40 نظر آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا وقت ہے، ایک لمبی مدت ہے کہ 40 سال سے زیادہ مدینے کے اندر کوئی بھی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا مدینہ پہنچتا، ان کے لیے چائے، کافی اور کھجور کا انتظام کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خدمت خلق ہے، کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا اجر والا کام ہے۔ تو لہذا میرے بھائی، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نیکی یا کسی عبادت کو کسی خاص وقت میں کیا جائے اور پورے جوش و جذبے سے کیا جائے، اور جیسی وہ چیز ختم ہو جائے اور رک جائے، یہ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شاید نیکی اور عبادتیں اور اعمال، اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے
یہ کتنی بڑی انسان کو فائدہ دینے والی چیز ہے میرے بھائیو. ابھی ہم شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, شاید ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. شاید ہم سے بڑا کوئی نادان ہوگا جو ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع ہمیں ملتا ہے یا کوئی عبادت یا کسی عمل کا موقع ملتا ہے, ہم اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے شاید اس کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, جب موت کا وقت قریب ہوگا, اسی طرح میدان محشر کے وقت میں یا برزخی زندگی کے اندر, ان 3 مقامات پر انسان کو ضرور احساس ہوگا کہ کاش دنیا کی زندگی میں فلاں نیکی فلاں عبادت اگر میں کر لیا ہوتا تو میرے لیے کتنا خیر و بہتر ہوتا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کو جب موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے, حتی اذا جاء احدهم الموت, ایک شخص کے موت کا وقت بالکل قریب ہے, اس وقت میں انسان کو احساس ہوگا, نیکی کا احساس ہوگا, عبادتوں کا احساس ہوگا, عمل کا احساس ہوگا. اس وقت وہ انسان کہے گا کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. موت کے وقت میں انسان, اللہ رب العالمین نے کہا جب کسی انسان کو موت کا وقت بالکل قریب آئے گا, جب وہ اپنے سامنے موت کو دیکھے گا, موت کے فرشتے کو دیکھے گا, اور موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے بھی آپ کی روح کو نکالنا ہے, اس وقت انسان کو احساس ہوگا عمل کے بارے میں, نیکیوں کے بارے میں, عبادتوں کے بارے میں. اس وقت اللہ سے کہے گا رب ارجعونی, اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے, تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑا سا موقع دے دے, تھوڑی سی زندگی دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ جو کچھ نیکیاں, جو کچھ عبادتیں میں جو چھوڑ کے دنیا میں آیا ہوں اس کو کر کے آؤں گا اللہ تعالیٰ, اس کے لیے تو مجھے موقع دے دے. یہاں پہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ایک بہت ہی ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہتے ہوئے عمل اور نیکیوں کا کیا احساس ہے, کتنی یہ ضروری چیز ہے. شاید کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے اس کا احساس انسان کو اس کی زندگی میں ہوگا, ورنہ اکثر نہیں, ہر ایک کو اس کے موت کے وقت میں اس کا احساس ضرور ہوگا, اور اللہ احساس دلائے گا. اور وہاں انسان افسوس کرے گا اور اللہ کے سامنے روئے گا, گڑ گڑائے گا, عاجزی کرے گا, ریکویسٹ کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. وہ اللہ رب العالمین جس کے پاس 99 رحم ہے, 99 رحمت رکھنے والا رب العالمین ہے, کہ وہ اللہ رب العالمین اس وقت میں موت کے قریب انسان اللہ کے سامنے روئے گا, گڑ گڑائے گا, عاجزی کرے گا. وہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ وقائلها, یہ تو ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے. اب اندازہ لگائے اس وقت انسان کا کیا ہوگا. اور دوسری چیز جو اس آیت میں سمجھنے کی وہ یہ ہے, آج انسان اپنے بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, بہت کچھ کرتا ہے. لیکن جب موت کا وقت جب قریب آئے گا اس وقت انسان کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہوگی, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی, اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرے گا, یا جو کچھ وہ مال و دولت دنیا میں چھوڑ گیا ہے اس کی اس کو ذرہ برابر فکر نہیں ہوگی. اس کو فکر ہوگی تو یہی ہوگی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ تعالیٰ جو نیکیاں, جو عبادتیں میں دنیا میں جو چھوڑ کے آیا, اللہ مجھے بس اس کی فکر ہو رہی ہے, اللہ وہ کر کے آ جاؤں, اتنا مجھے موقع دیتے. اللہ کہے گا کہ نہیں, اللہ کہے گا ہرگز موقع ملنے والا نہیں ہے, یہ پہلا مقام ہوگا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ اسی چیز کو وعدے کرتے ہوئے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو, موت کے آنے سے پہلے میں نے جو کچھ تمہیں مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ فَيَقُولَ رَبِّي، موت کا جب وقت قریب ہوگا، ملک الموت انسان کے سامنے ہوگا، اس وقت وہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّي اے اللہ رب العالمین، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، اللہ رب العالمین تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی زندگی عطا کر دے، اللہ اس مختصر زندگی کے اندر فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں سب کچھ تیرے راہ میں خرچ کر کے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نیک و صالح لوگوں میں سے بن کر کے میں آؤں گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر کسی کو موت کا وقت آ جائے پھر اس موت کے وقت میں نہ تو آگے ہوگا نہ پیچھے کیا جائے گا، تمہاری مقدر میں موت کا وقت لکھا گیا، اس وقت تمہاری روح نکالنی ہی ہے، اب نہ تمہیں تو ایک لمحہ زیادہ نہ ایک لمحہ کم کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو اس وقت انسان کو احساس ہوگا، جب موت کا وقت فرشتہ سامنے ہوگا تب وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا۔ اور آج انسان دنیا کی بہت ساری چیز، دنیا کی بڑی فکر ہے، ساری فکر دنیا کے پیچھے ہے، لیکن عمل یا عبادت اس کے تعلق سے ہم اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور ایک مقام پہ کہا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یہ تو موت کے وقت میں انسان کو عمل کا احساس ہوگا، اللہ سے مہلت موقع مانگے گا لیکن اس کو مہلت اور موقع نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح میدان محشر میں وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ تَرَى، اے اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے گنہگار بندے، نافرمان بندے اللہ کے سامنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رحم و کرم کے طلبگار ہوں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے اللہ سے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اب جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، اس کی سختیوں کو ہم نے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، اللہ اب تو ہمیں لوٹا دے، تھوڑی سی زندگی دے، تھوڑا سا مہلت، تھوڑا موقع دے دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے دنیا سے آئیں گے، انا موقن، اب ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ وہاں افسوس کرنے سے یا وہاں احساس آنے سے پہلے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی ہماری باقی رکھا ہے اس زندگی کے اندر ہم نیکیوں کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، عبادتوں کا کیا مقام ہے، اس کو اپنے دلوں میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے احساس کو سمجھیں، اور اپنی زندگی میں عبادتوں کو، نیکیوں کو موت کے آنے تک اس کو لگاتار مسلسل کرتے رہیں، خاص نہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں صرف رمضانی بن کے رہیں یا جمعہ سے جمعہ بن کے رہیں، ایسا اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں حدیث قدسی کے اندر جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا، ما زاد ذلك في ملك شيئا۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، تم میں اگر جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، پوری زندگی عبادت نیکی کی، اللہ سے ڈرتے زندگی گزارا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب اگر اللہ والے بن جائیں، سب کے سب نیک بن جائیں، سب کے سب متقی بن جائیں، سب کے سب نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری بادشاہت میں، میری حکومت میں، میری شان میں، میرے مقام و مرتبے میں
رائی کے دانے کے برابر کچھ زیادہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سب اگر نیک بن جائیں، سب اللہ والے بن جائیں، سب کے سب عبادت گزار بن جائیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم نیک بنیں گے، ہم صالح بنیں گے، ہم متقی بنیں گے، ہم باعمل بنیں گے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ذلك في ملك شيئا۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سارے انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے جنات، سب کے سب گنہگار بن جائیں، پورے زمین کے اندر کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جو نیکی کر رہا ہو، سارے گنہگار بن جائیں، سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما نقص ذالک من ملک شیئا، کہ میری مقام و مرتبے میں، میری شان میں، میری عظمت میں رائی کے دانے کے برابر کچھ کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ تھوڑی بھی اللہ کے مقام مرتبے میں یا اللہ کی عظمت میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے گنہگار بھی بن جائیں، ہمارا نقصان ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ سارے کے سارے نیک بن جائیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اور ہمارا آپ کو سمجھنا ہے، ضروری ہے کہ میرے بھائیوں، کہ ہمارا آپ کی اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جنت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ یہ ہمارا آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس چیز کو ہمارا آپ سمجھیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم سوچتے ہیں تو شاید یہ ہم کو لگ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا بڑا نام ہو گیا تو بڑا وہ بہت کامیاب شخص ہے، اگر غریب تھا مالدار بن گیا، ارے وہ بہت کامیاب شخص ہے، یا دنیا میں اگر کوئی عہدہ یا پوسٹ، کوئی رتبہ مل گیا، ارے بڑا کامیاب شخص ہے، کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی سے بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیا، شاید ہم سمجھتے ہیں ارے بڑا کامیاب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اور کالت للواو ہندی لانت ఎందుకు అంగల అబ్బా అంగల బోబాయిలా అంగ నోకింగ్ ఉండాలి ఎందుమిల్లా అంత అంగల మక్క నోకోరు నైచిత్ మెహనత్ ఆకిత్ అండ్ ఏ పొజిషన్లో పోయారు భారీ అంగల లైఫ్లో వారు సెటిల్ అవ్వరు భారీ సక్సెస్ आयार ये हम दुनिया की ज़िंदगी है, लेकिन क़यामत के दिन असल कामयाब कौन है? अल्लाह ने वही यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून, इंसान का माल औलाद कोई फ़ायदा देने वाला नहीं क़यामत के दिन, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वही दिल फ़ायदा पहुँचाएगा जो क़ल्ब सलीम है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, असल कामयाबी क्या है? फ़मन ज़ुज़िअ अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आखिरी बात है, आखिरी नसीहत है हमारे आपके लिए, असल कामयाबी है हमारे आपके लिए मेरे भाइयों, भले हम इस दुनिया के अंदर गरीबी ज़िंदगी जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मिस्कीन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम झोपड़े में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, घर में हम लोग कन्नी या रोटी चटनी खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, भले हम पैदल चल रहे हैं, कहीं किसी के पास मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाइयों कल क़यामत के यहाँ, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला हमारी नेकियां, हमारी इबादतें कबूल करके अल्लाह हम और आपको अगर जहन्नम से बचा ले, जन्नत अल्लाह हमें अता कर दे, अल्लाह ने कहा कि फ़क़द फ़ाज़, यकीनन यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। एक वो इंसान है जो दुनिया में सब कुछ उसके पास है, लेकिन कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के यहाँ फ़ेल हो गया तो वो बड़ा ही नाकाम शख्स है। असल कामयाबी ये है कि हम ऐसी इबादतें या नेकियां मरते दम तक अंजाम दें कि हमारी नेकियों से अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे, जन्नत अल्लाह हमें अता कर दे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको हमारी ज़िंदगी में अल्लाह अपनी तौफ़ीक़ से किसी भी नेकी या अमल करने को तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला वो नेकी व अमल हमें मौत के आने तक अल्लाह ताला हमें करने की तौफ़ीक़ नेक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख़ास करके दुआ है, अल्लाह रमज़ान के महीने में या अब तक हमने जो भी नेकियां, जो इबादतें की हैं, अल्लाह हमारी नेकियों को तो कबूल फ़रमा लें। अल्लाह ताला अब तक हमसे जो गुनाह हुए हों, छोटे हों या बड़े हों, जाने अनजाने में हों, अल्लाह हमारे सारे गुनाह और गलतियों को तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह ख़ास करके दुआ है कि रब्बुल आलमीन
روئے ज़मीन पर जहाँ कई मुसलमान हैं, चाहे औरतें हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, अल्लाह सारे मुसलमानों के ईमान और दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रोए ज़मीन पर जहाँ कई मसाजिद या मदारिस हैं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत फरमा। मुसलमान औरतों की, बच्चों की इज़्ज़त व आबरू की तो हिफाजत फरमा। और ख़ास करके रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ है फ़लस्तीन के, सीरिया के, शाम के जो मुसलमान हैं, अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके दीन व ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो उनके घरों बार की हिफाजत फरमा। अल्लाह वहाँ के मुसलमान बच्चियों की, औरतों की, बहनों की अल्लाह इज़्ज़त व आबरू की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास करके एक बुनियादी चीज़ ये भी है कि अभी कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान का इलेक्शन आने वाला है। हालांकि इस्लाम के अंदर वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का एक कानून है, उस एतबार से ये बात कही जा रही है कि सबसे पहले तो आप अल्लाह से दुआ करें। अक्सर ये लोगों में देखने में आता है कि फ़लाँ पार्टी है, फ़लाँ वो है, ये है, कुछ नहीं। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिद, सारे कुफ़ार वो एक ही हैं, कोई भी क्यों ना हो। हालांकि दीन इस्लाम के अंदर खिलाफत का सिस्टम है। खिलाफत जो सऊदी अरब में होती है या जो वहाँ वो निज़ाम इस्लामी निज़ाम है, ये 5 साल की हुकूमत या ये जो वोटिंग का सिस्टम, ये इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का कानून है। इस एतबार से मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। मेजॉरिटी कौन सी पार्टी जीतना वो ये असल नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टी या वो तंजीम या वो जमात जो मुसलमानों के लिए, उनके दीन पर अमल करने के लिए रुकावट का ज़रिया ना बने। मुसलमान ताकि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पूरी आज़ादी के साथ दीन पर, इस्लाम पर बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ वो अमल कर सकें। और उसी तरह मुसलमान नौजवानों की, मुसलमानों की मस्जिदों की, मदरसों की, उलमा की, मुसलमान औरतों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला ऐसा जो खैर व बेहतर वाली जो तंजीम या पार्टी हो, अल्लाह ताला उसको तुल्ला। ये पहले हम अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हम और आप जानते नहीं हैं, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हम ही अल्लाह ताला से दुआ करें, और फिर उसके बाद आप सारी जमात के लोग मिल के, सारे गाँव वाले मिल कर के, आपके यहाँ कौन ऐसा शख्स है जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की औरतों के लिए, मुसलमानों के नौजवानों के लिए, उसी तरह मुसलमानों की मस्जिदों मदारिस के लिए, हाँ, या मुसलमान औरतों की इज़्ज़त व आबरू के लिए, जो ऐसा नहीं है जो शर या फितने फसाद वाला, ऐसे को आप सब लोग मिल के राय मशवरे के साथ एकजुट हो करके आप उसको वोट देने की कोशिश करें। बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिंदुस्तान के हालात को सही बनाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति या सलामती को अल्लाह ताला कायम रखे।